بلڈ پریشر کے بارے میں بہت سارے احباب ساتھی پریشان ہیں، خصوصاً انڈیا میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں۔ اور یہ صرف ہمارے 3 ملکوں کا مسئلہ ہے، 3 ملکوں کی بیماری ہے یا کہیں اور بھی ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہے؟ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا وظیفہ کیا ہے شرعی طور پر اسلام میں، سنت میں، اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بلڈ پریشر یہ کڈنی، برین اور ہارٹ پر اثر کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو خاموش قاتل کہا جا سکتا ہے، خاموش قتل کرنے میں، چونکہ اس کی نشانی عام طور پر نہیں۔ اگر کوئی کہتے ہے کہ نشانی کیا ہے، کوئی کہتا ہے تو یہ نشانی سر درد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ چکر آنا ہو سکتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ ممکن ہے۔ اور دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ اور اسی طرح سانس کا پھولنا بھی اس کی علامات اور نشانیوں میں سے ہو سکتی ہے۔ اور سب سے یہ ہوتا کیوں ہے؟ بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور ان ممالک میں کیوں ہے؟ چونکہ خوراک کی کمی ہے اور خوراک میں ہماری ملاوٹ زیادہ ہے اور طرز زندگی بھی ایسا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ دنیا میں، اگرچہ افریقہ کے بعد ممالک میں بھی ہے، مشرقی یورپی ممالک میں بھی ہے، مشرقی یورپ، اور سب سے زیادہ دنیا میں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں ہے۔ طرز زندگی اور خوراک کا صحیح طرح نہ ہونا، یا اس کے بارے میں ہمیں وہ بھی زیادہ بھی نہیں، واقفیت بھی نہیں، شناسائی بھی نہیں، اور اس کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوتے، تو یہ خاموش قاتل بیماری ہے۔ یہ ایسا اچانک دور پذیر ہوتے ہیں کہ قتل ہو سکتے ہیں، یعنی بندہ جان سے جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ زیادہ نمک استعمال کریں گے بلڈ پریشر ہوگا، ہائپر ٹینشن ہوگا، ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن تو بہت ہے ہمارے یہاں، مہنگائی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، پانی کے مسائل ہیں، دوائی کے مسائل ہیں، یا روزگار کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، تو ٹینشن ہے۔ اسی طرح فیٹنس سے بہت زیادہ موٹاپا ہے، وہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ورزش کی کمی ہمارے ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، ورزش ایکسرسائز بہت لوگ کم کرتے ہیں۔ اسموکنگ، بچے کے ہاتھ میں سگریٹ ہے تو یقیناً یہ چیز ہوگی۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور یہ اگر فیملی ہسٹری کہا جائے کہ خاندانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے خاندانی جراثیم بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ یا گردوں اور ہارمونز کے مسائل بھی اس میں پیش آ سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، چکر آ جانا، سر درد کا ہو جانا، دل کی دھڑکن کے تیز ہو جانا، سانس کا تیز ہو جانا، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز اس کا علاج عام طور پر گھریلو ہے، نمک کو کم کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ ورزش کو بڑھا دیں۔ علاج کیا ہے؟ اسموکنگ کرتے ہیں، سگریٹ نوشی تو اس کو ختم کر دیں۔ علاج کیا ہے؟ ٹینشن لے رہے ہیں تو ذہنی دباؤ سے آزاد ہو جائیں، اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی لوگوں کے ساتھ رابطے رکھیں، نفسیاتی مسائل سے واقف ہو جائیں تو اس بھی ہو جائے۔ اور ادویات بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً ایملوڈیپائن یا لوسرٹن، یا اسی طرح انلپریل، اس کی مختلف وہ ہیں ٹیبلٹ آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں، یاد رکھیے گا۔ کوئی حکیم کا ہے، کوئی طبیب کا ہے، کوئی عام بندہ کا ہے، یا کوئی مفتی کا ہے، یا کوئی قاضی کا ہے، تو یہ دوائیں استعمال نہ کریں جب تک کوئی پروفیشنل ڈاکٹر اور اسی ہائپر ٹینشن کا ماہر جب تک یہ نہ کرے، اس وقت تک وہ نہ کریں۔ احتیاط کریں، دوائی استعمال نہ کریں۔ اس میں احتیاط چکنائی والی چیزوں کو، سب سے پہلی احتیاط یہ چکنائی والی چیزیں، جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ شوربے میں چکناہٹ ہوتی ہے، بریانی میں چکناہٹ ہے، اور اسی طرح جو بھی چیز بناتے ہیں چکناہٹ، تو چکنائی والی چیزیں کم کر دیں۔ اور کیا کرتے ہیں احتیاط میں؟ تازہ سبزیاں کھائیں، اور احتیاط میں کیا کریں؟ پھل فروٹ کھائیں، اور احتیاط کیا کریں؟ بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں، اور احتیاط کیا کریں؟ نیند بھی مناسب لیں، نیند نہ ہونا یہ بھی وجہ ہے، اور احتیاط کیا کریں؟ چائے، کافی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں بھی کم کر دیں۔ اب آئیے وظیفہ، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر روزانہ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام 100 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کر کسی پانی پر دم کر کے پئیں، اور یا شافی 100 دفعہ
اول آخر درود شریف پانی پر دم کر کے پئیں، اور ہر کھانے پینے کی چیز پر فاتحہ اور درود شریف پڑھیں۔ یہ مستند علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی مہربانی سے اس کے بہت حد تک اس کی بیماری کی کمی ہو جائے گی، اور تقریباً یوں سمجھے اللہ مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہر میرے بھائی میں بہن کو بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن سے 100% محفوظ فرمائے، اور شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔